إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس پوری کائنات میں 7,000 سے زیادہ بولنے والی زبانوں کو بیک وقت سنتا، سمجھتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو ان نفوس قدسیہ پر، صحابہ کرام پر، تابعین ادام پر اور سلف صالحین پر، آج تلک اور قیامت تلک آنے والے نیکوکار لوگوں پر۔ احباب گرامی، جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے جھک جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے قبل کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر پکڑ لے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے گنہگار ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو گناہ پہ قائم اور ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے،
آنکھوں سے رب تعالیٰ کے ڈر کے خوف نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، اس آنسوؤں کی وجہ سے وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ بہتر ہیں جن سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے اچھے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ذکروا اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جو گناہ غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی اس پر قائم و دائم نہیں رہتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی بنیادی طور پر دو کائنڈز ہیں۔ ایک وہ گناہ جنہیں شرعی زبان میں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، جو اعمال صالحہ سے، پنجگانہ نماز پڑھنے سے، حج اور عمرہ کرنے سے، عرفہ کے دن کا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں وہ خود بخود مٹتے نہیں ہیں، ان کو بخشوانا پڑتا ہے۔ ان کو معاف کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی جولی کو پھیلانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، التجائیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے رب کے سامنے سچے دل سے یہ عزم کرنا پڑتا ہے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مانتا ہوں گناہ ہو گئے لیکن تیرے در پہ آ گیا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ شرط ہے کبیرہ گناہوں کے لیے، تو جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ایٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں اعمال صالحہ سے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں جیسے زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، خودکشی کرنا ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا ہے، یہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان کے معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، اپنے رب کے سامنے جھکیں گے نہیں، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ رب رحمان رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والا کوئی ہے میں اسے معاف کر دوں، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، ایسے ہی رب تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والا جب یہ سمجھتا ہے سب لوگ سو چکے ہیں، محو خواب ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اسے اس کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں کے لیے رات کو رب تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں کے لیے صبح سویرے رب تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربہا، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر رات اور ہر دن ہمارا رب ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے آؤ میرے بندو، اے میری مخلوق جو اپنے رب کو بھول چکی ہے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، احساس گناہ ہی ختم ہو گیا، تمہارا رب دن رات ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا،
دوسری حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ينزل اللہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، فیقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، من یدعونی، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی پکار کا جواب دوں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے اپنی جولی کو پھیلائے ہوئے، میں اس کی مرادیں پوری کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اسے جہنم سے آزادی کے پروانے دے دوں۔ لیکن ہم ہیں محو خواب ہوتے ہیں، رات کے وقت اٹھنا ہماری قسمت میں کہاں، ہمیں تو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں۔ اے ابن آدم، تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تو عابد ہے وہ معبود ہے، تو ساجد ہے وہ مسجود ہے، جو تجھے کھلاتا، جو تجھے پلاتا، جو تیرے سارا کچھ کرتا ہے، تو اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہوں پہ قائم رہنا، گناہوں پہ ڈٹ جانا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ وہ ہم کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اے آدم کے بیٹے، جہاں پر بھی ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اکیلے ہو، تنہائیوں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے، اس کے فوراً بعد نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، ایک مومن وہ ہوتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے، اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اپنے رب سے یوں ڈرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، وہ ڈر رہا ہے کسی وقت بھی وہ پہاڑ اس پر گرے گا، اس کا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ ذُبَابٍ وَقَعَ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَفَعَلَ بِيَدِهِ هَكَذَا، جبکہ ایک فاجر، ایک گنہگار، ایک خطا کار، اپنے رب کا نافرمان گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے یوں کیا، مکھی اڑ گئی، اسے کوئی احساس ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہوں کی نحوست، گناہوں کی قباحت، گناہوں کی وجہ سے جو بربادیاں ہیں اسے اس کا احساس ہی نہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ و صحابیات جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر ایمان ایسا لاؤ گے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے، صحابیات لے کر آئیں، تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگے۔ ان کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے بحیثیت انسان۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی کمی بیشی ہو گئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد ان کے دل کے اندر جو اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، وہ ایک ایسا مثالی خوف تھا جس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی۔ ایک صحابیہ جس کا نک نیم غامدیہ ہے، اس سے جب گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، کاش کہ دنیا کے اندر میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئی،
طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ کر بیٹھی ہوں، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، آخرت کی اذیتیں ہولناکیاں بہت سخت ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتی، مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد لگائیے تاکہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے جاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گارڈین کو کہا اسے گھر لے جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا پھر وہ صحابیہ آئی، نبی علیہ السلام نے کہا ابھی تو یہ شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جاؤ اسے واپس لے جاؤ، جب کھانا کھانا شروع کر دے گا تب آنا۔ پھر 2-4 مہینے کے بعد وہ آئی۔ سوچئے، ذرا تصور کیجئے، تصورات کی دنیا میں جائیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس گناہ پر رب تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہو وہی گناہ لے کر میں حضور کی مجلس میں جاؤں، لوگوں کے سامنے اپنا گناہ بیان کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، جو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتا ہو، جو حساب و کتاب سے ڈرتا ہو، جسے پتا ہو جنت اور جہنم کا، جسے آخرت کی فکر ہو، اسے گناہ ستاتے ہیں، اسے گناہ سونے نہیں دیتے، اسے گناہ چین نہیں لینے دیتے۔ آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن احساس تک نہیں ہوتا، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بالکل نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بچہ جننے کے بعد بھی آئی، کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا لے جاؤ اس پر زنا کی حد لگا دو۔ صحابہ کرام لے گئے، پتھر برسنے لگے، ایک پتھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا، وہ پتھر اس عورت کے سر پہ لگا، خون کے چھینٹے نکلے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن پہ وہ چھینٹے جا پڑے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے چند کلمات کہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پہنچائی گئی کہ خالد نے اس عورت کے بارے میں یہ کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ۔ اے خالد تم کس منہ سے اس عورت کے بارے میں بات کرتے ہو؟ اس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا تھا، اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اتنا للہیت، اتنا اخلاص تھا اس کی توبہ کے اندر۔ اگر مدینہ کے باسیوں میں، مدینہ کے بسنے والے 70 گھروں میں 70 گناہ گاروں کو وہ توبہ دے دی جائے پھر بھی وہ توبہ بڑی ہے، تم کیسے بات کرتے؟ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے کہا، لوگوں سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ ہم ہیں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ آئیے آپ کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث سنیے، اپنے دل و دماغ میں نوٹ کر لیجئے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، جنت جن کا ٹھکانہ ہے، جن کے رب تعالیٰ نے درجات اتنے بلند کیے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ 100 مرة، کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھتے تو نبی علیہ السلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وَتُوبْ عَلَيَّ، میری توبہ قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، تو ہی مہربان ہے۔ آج کا انسان اتنا نڈر ہو چکا ہے، جس نبی کے نام کے کلمے پڑھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو 100 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، وَتُوبْ عَلَيَّ، اے میرے مالک میری توبہ قبول کر لے، تیرے سامنے اشک ندامت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے التجائیں کرتا ہوں۔ 100 مرتبہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وَتُوبْ عَلَيَّ، میری توبہ قبول کر لے،
انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ لیکن افسوس، آج نبی کے نام کے کلمے پڑھنے والے، محبت رسول کے دعوے کرنے والے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے اپنے 5-6 فٹ کے قد کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں، چہرے پہ داغ تو نظر آتا ہے، لیکن شریعت کے آئینے کے سامنے کھڑا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کسے کہتے ہیں، غلطیاں کسے کہتے ہیں۔ چہرے پہ داغ دبا نظر آئے فوراً صاف کرتے ہیں، کریکٹروں کے داغ پہ جو داغ دبے ہیں، جو دن رات میں، چال چلن میں، شکل و صورت میں، وضاقتہ میں، دوست احباب میں کتنی غلطیاں ہیں، وہ گناہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ تو بھائیو، صبح کو بولا شام کو گر آ جائے اسے بولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں اپنے روٹھے رب کو منا لینا چاہیے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اپنے گناہوں کو بخشوا لینا چاہیے۔ جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا، 12 مہینے 24 گھنٹے کھلا ہے، جس زبان میں جس وقت چاہیں آن لائن لائیو ڈائریکٹ اپنے رب سے کال ملائیں، بے شک یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں۔ اے اللہ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اے اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی وقت یہ دیا بجھ جائے، کسی وقت بھی یہ چراغ گل ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے۔ توبہ کے اللہ رب العالمین نے بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، زہے نصیب ایسے لوگوں کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اور یہی بات رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، کہ تمہارا رب بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، گناہوں سے پاک رہنے والے اور آلودگی سے پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہم آلودگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی آلودگی سے تو بچتے ہیں، لیکن جو مانوی چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ پچھلے جتنے گناہ ہوں گے رب تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اگر بھولے ہوئے تھے، غلط رستے میں تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، دوست احباب کے جال میں پھنس گئے تھے، آج بھی توبہ کر لیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ شخص جس نے توبہ کی، نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی غلطیوں کو، جن کے گناہوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کوئی ہے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے والا؟ کوئی ہے اپنی غلطیوں کو نیکیوں میں بدلوانے والا، اجر و ثواب کمانے والا؟ ایسے ہی ہم میں سے کچھ لوگ رونا روتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کاروبار بھی چلاتا ہے۔ گرمی کی شدت اچانک بڑھ گئی، آپ لوگوں نے دیکھا، عام توقع نہیں تھی کہ اتنی گرمی آئے، لیکن یہ گرمی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک گرمی ایسی بھی آنے والی ہے جہاں پر یہ پنکھے نہیں چلتے، جہاں پر اے سی نہیں چلتے، ایئر کولر نہیں چلتے، وہاں پر اعمال کی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں عملاً توبہ کر کے دکھایا، اور یہی بات قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمائی کہ جو انسان اپنے رب سے استغفار کرے گا، بخشش مانگے گا،
اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے گا، بارش ہوگی، بے اولادوں کو اولاد ملے گی، جن کا کاروبار نہیں چلتا، فقیری اور غربت نے جن کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کرو گے آسمان سے رحمت کی برکھا نازل ہوگی، بارش برسے گی، جس سے یہ زمین انگوریاں پیدا کرے گی، تمہاری ضروریات پوری ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا رب تمہیں مال و دولت سے نواز دے گا، غربت اور فقر دور ہو جائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، ایسی جنتیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ کوئی ہے اولاد حاصل کرنے والا توبہ کر کے؟ کوئی ہے اپنی غربت اور فقر کو دور کرنے والا توبہ کر کے؟ یہ بھی یاد رہے توبہ کی 3 شرطیں بھی ہیں، صرف ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے وعدہ کرے اے اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ انسان کے دل کے اندر ایک چور ہوتا ہے، وہ چور ہو وہ اسے بتا دیتا ہے سچی توبہ ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر سچی توبہ کریں گے تمہارا رب بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، تو انسان عزم کرے اے اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر بعد میں ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جب توبہ کر رہا ہو اس وقت عزم مصمم ہو، سچے دل سے توبہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کا جو وقت ہے اس وقت میں توبہ کی جائے۔ اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ بھی شرط ہے اگر آپ نے گناہ ایسا کیا تھا جس کا تعلق حقوق العباد میں سے ہے تو وہ حق واپس کیا جائے۔ اگر کسی کا مال ہتھیایا تھا، اگر کسی کی امانت میں خیانت کی تھی تو وہ اس کی امانت واپس کی جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ او من عرضہ شیء فلیتحلل منہ اليوم، لوگو جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پہ ظلم و ستم کیا تھا، اس کی امانت میں خیانت کی تھی، اس کا مال ہتھایا تھا، اس پر بہتان لگایا تھا، کسی قسم کا بھی اسے نقصان پہنچایا تھا، آج ہی اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لے قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس دن سے پہلے کہ جب درہم و دینار، مال و دولت، روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ اگر آج اپنے گناہ معاف نہیں کروائے، قیامت والے دن وہ مظلوم آئیں گے، ان کو اٹھا کر تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر ایسے بدبخت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ احباب گرامی، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ اے اللہ بھولے ہوئے تھے، اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اے اللہ برے دوستوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اے اللہ فلاں گناہ کر بیٹھا لیکن تیرے در پہ آ گیا ہوں، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ بات یاد رکھیں، 2 وقت ایسے ہیں ان میں توبہ قبول نہیں ہوتی، 2 وقت ایسے ہیں ان میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ خدا نہ کرے میرا یا آپ کا شمار ایسے بدبختوں میں ہو جائے جن کو وہ 2 وقت پا لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ
اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک جان حلق میں نہیں آ جاتی، جب آنکھیں پتھرا نہیں جاتی، جب کلیجہ منہ کو نہیں آ جاتا، اس سے پہلے پہلے کوئی بھی توبہ کرے گا۔ حتیٰ کہ جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جسے رب تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے، اگر وہ گناہ بھی ہوا تو رب تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وقت نزاع آ گیا، جب روح حلق تک پہنچ گئی، جب آنکھیں پھترا گئیں، جب کلیجہ منہ کو آ گیا، جب گھر والے چمچی سے منہ میں پانی ڈال رہے ہوں گے اور اس پنجرے سے طوطا روح کا اڑ رہا ہوگا، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں جو ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جب موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، نہیں اب توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے وقت سے پہلے پہلے مجھے توبہ کرنی ہے۔ اور دوسرا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ وقت جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ لوگو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا۔ جب سورج قرب قیامت مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، دیکھنے والے لوگ سب ایمان لے آئیں گے، توبہ کرنے لگیں گے، سجدوں میں پڑ جائیں گے، آہو پکار شروع ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ فَذَاكَ حِينٌ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا وقت ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اس وقت کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا، کسی کا توبہ کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا کہ وقت گزر گیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی موت سے پہلے پہلے، سورج کو مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کے سامنے جھک جائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کر دے جن کے گناہوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔